integrated with the requirements of human resource development for our expansions and our competitiveness in the export markets. So here is this mismatch, and our business schools have to reorient themselves, they have to re-engineer themselves, they have to realign themselves, they have to actually revamp themselves from their obsession with the business models and business organizations that were winning and that were upheld and that were need of the time of yesteryears. We have to see now what is future and how we can transfer the concepts of organizations and organizing to our youth and to our young who can exploit the export markets, and right from their desktop, right from their position where they are constrained, they can find some market gap, they can arrange production and see that the goods are transported and exported. So I think we need to empower the youth here to enter into the export markets. We need to provide them training, we need to provide them the necessary information so that they can play a role. And this is what we see is happening around the world, especially in the emerging markets, that every individual looks across the borders, looks across the continents, and then find markets, and then see what our core competence and strengths are, and then arrange for production and then send it. So I feel this is something that is lacking. This is something which is very challenging. We have a huge gap of foreign exchange. We are indebted to those Pakistanis who work abroad and send back all their savings. It is because of them, because of the huge remittances, that we are able to minimize the gap between the foreign exchange. We get $24 billion from the exports and another $20 billion from the remittances, and that's how we are able to put up a figure of something like $45 billion against the requirements of something like $60 billion. So I believe that we can make a great progress here. There is a gap that needs to be addressed, and I think this invention to innovation once again can be an avenue where we can find the opportunities to add value to whatever we are doing, whatever production capacities we have, whatever plants and industries we have already in place for which our industrialists have paid for, and they are already maybe under leverage. So let's put them all make them all functional. Let's try to see that how they can capitalize and leverage their strengths and their production capacity, and they can then confidently go abroad and then sell the goods and services. Because this is what we need to do. This is what we need to do to become a transitional economy. This is what we need to do to bring prosperity to our country, and this is what we need to do to provide employment opportunities to our youth in this huge, infinite, market of international business and exports. So with this humble submission, I would like to leave, and I wish to once again congratulate all the players who have organized this event. The consistency and tradition is remarkable, and we must appreciate that. And the fact that it is now going out and it is not just limited to Lahore, but it's all over the country, that's again a very remarkable progress. And we need to see more of these conferences so that we are able to enact an ecosystem which will take care of the youth, the creative potential, and the huge energy that is with them, and then provide them the direction and the support that is needed so that they are not just on job, but they are also in business. Thank you very much. Ladies and gentlemen, my dear colleagues, Pakistan Science Foundation is another very important organizing partner and is organizing this event for the last 5 years.
Now I request Dr. Mirza Habib Mirza from Pakistan Science Foundation to highlight the role of PSF, and then he will continue the session further. Thank you very much. Is the premier funding agency. I would like to share 2 points about the Science Foundation here with the Honorable Minister and my colleagues from the private sector. Science Foundation is the premier agency to establish university-industry linkages back in 2002. And I feel pleasure to share that the first project which was granted to Punjab University for establishment of university-industry linkages, that was to control corrosion for the gas transmission pipeline to Punjab University, and so far that has been the best project, and wherein the SSDC, they also contributed 2 million. And second point I would like to share with the audience and the Honorable Minister, that in the last summit, we had a discussion with private sector for all of us to be able to interact with such experts who have earned respectable name in their respective fields. There is no second opinion about it that innovation is the key for industrial competitiveness and economic growth. For a country like Pakistan, which is still tagged as an agrarian economy, the need of innovative technologies cannot be overemphasized. The industrial sector of Pakistan has been showing exemplary resilience for the sake of its existence while facing various odds. It has passed through testing times, but its will to survive is so strong and nothing could get it off track. By the time the economic conditions may become favorable and cost of doing business may come down as per the wishes of private sector, the need-based technologies and research work can guide us as to how we can achieve the best outcomes of our inputs. Professor Murad just pointed out that our exports are going down. The main reason is that we are not competitive in technology, and that's why our cost of doing business is more and we cannot compete in the international market. For that matter, industry and academia have to join hands for identifying such areas where new technologies are urgently required. Whenever we interact with our foreign counterparts, we always talk about transfer of technology. But the high cost factor keeps us restraining. In this scenario, the lab technologies have yet to pass through technical standards that can be good option. The industry has to come up to collaborate with researchers and at university levels to assess technical and economic viability of technologies. We have our own teams who can help us in market analysis. There may be some failures on initial stages, but once we go through the preliminary phase, it can give a lot of boost to the confidence of researchers and payback industry in the long run. We believe in developing linkages between academia and industry. We also offer our best cooperation for holding more of such events for the sake of widespread understanding of this concept. I'm sure that this summit will contribute a great deal in achieving the desired results. Lahore Chamber is very much interested to have a linkage, and about 2 weeks back we have written a letter to Vice Chancellor of Punjab University to visit Lahore Chamber so that we can sign MOUs and we can also know each other well, and especially when I am there, actually I'm basically a teacher, so it is my great
wish. And also we are at this time, we are very much in collaboration with College of Pharmacy, University of Punjab, by providing them facilities for internship. We are getting students from all over Pakistan, from different universities, to visit our industry and learn from us. And that is going to continue, inshallah. Thank you very much. Thank you so much, Jawad sir. Science Foundation and all academia, they commit to extend full support to chambers and private sector for technology, innovation and commercialization. Ladies and gentlemen, it's my pleasure to invite Professor Dr. Muhammad Ashraf, who is a National Distinguished Professor. He served as Dean and he served as Vice Chancellor of Nawazidi of Agriculture University, Multan, before joining Pakistan Science Foundation. Dr. Ashraf, please. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Federal Minister Professor Ahsan Iqbal Sahab, Vice Chancellor Punjab University, Rector UMT Abad Sherwani Sahab from IRP, Tahir Jamil Sahab, Director ORIC, and Amjad Java Sahab. Senior faculty, deans, director, students, media personnel, Assalamu alaikum. As stated by my colleague Dr. Habib, that the mandate of Pakistan Science Foundation, because it's the premier organization which was established long ago in 1973 by an act of parliament, and it was mandated to promote and popularize science in the country. And it is an analogous body, just similar to what National Science Foundation of the US, National Science Foundation of China, and many National Science Foundation of European countries are doing. The mandate was same, but there was some problem, and the problem erupted when a higher body, HEC, was established in 2002. At that time, Professor Atarman was the Minister of Science and Technology, and when he was taken as a chairman of HEC, so most of the programs were shifted to HEC. Well, it was the decision of the regime at that time. I won't blame, but I would say that HEC, whether the previous regime or the present regime, they are making strides. They are doing very well. We are misers. Always we criticize others, but we never acclaim the efforts being made by many of our colleagues. I know the current chairman is working very hard day and night, and his management. Pakistan Science Foundation has been striving very hard to generate funding, either international or local. When I was interviewed 2 years ago, Honorable Zahid Hamid was the Minister of Science and Technology, and he asked me a very hard question. It was a conundrum for me. The question was, Dr. Saab, if you are appointed as a chairman, at that time I was heading the university as a vice chancellor. So he asked me the question, and it was certainly a riddle for me, that the organization where we are going to appoint you is in a shambles in terms of funding, in terms of management, in terms of administration. And what would be your wisdom and vision for promoting this premier entity? I said, well, I have
something in my mind. It would be very meaningful. Just you give me 1 year. Then I started hunting funding from abroad. And Alhamdulillah, currently we are executing 35 different international projects, and it's first ever in the history of Pakistan Science Foundation. You know, we have already funded 14 projects, bilateral projects with Chinese National Science Foundation, our counterpart. Long ago we signed an MOU, and it was lying in a deep slumber, just silent, no activity at all. I visited China on their own invitation. I didn't spend even a penny from GOP. I went there, I talked to the premier of and my counterpart that why we have signed this document. There are many modalities which we have to take up, and we have to do so many activities. If we have documented, 5 years or 6 years ago, he said, what you want to do? I said, why not we should start some bilateral research projects? He said, well, we sat there, we discussed, we prioritized the areas. There were 3 areas which we prioritized: biotechnology, agriculture, then earth sciences, and the third was engineering and material science. 14 projects. And you know, there is a hefty amount. We funded up to 10 million, looking at our own kitty. But the funding from Chinese end is enormous, up to 50 million for each project. This is a large sum of amount. Same is the case with TUBITAC. We went there, my colleague was with me, Dr. Mirza Habib, because he is Director in International Linkages as well. So we were together, we talked to the Premier of TUBITAC. Same, the MOU was signed long ago with the Ministry of Science and Technology, but it was inactive, no activity at all. So we are currently processing many of the proposals submitted from different universities, including the Punjab University and many other universities of the country, and also the R&D organization, and we are processing, and inshallah within a month we will be funding the selected projects. Then we signed an agreement and protocol of cooperation with Iranian government last year. And from Ministry of Science and Technology, I was declared the focal point. We met the delegation. There were quite a few people from Iranian top-notch institution, and even from the Ministry of Science and Technology. We met for two days, and we signed protocol of cooperation, and then what we did, we started bilateral programs. And we have advertised, we have uploaded this information on our website, call for proposal. We are currently processing all these proposals. Same is the case. Last year, our Prime Minister and our Minister of Science and Technology, they went to Sri Lanka, they signed an MOU, and then subsequently our delegation went to Sri Lanka. We had a deliberation, we signed agreement, and then we also started joint funding program with Sri Lanka, and the information is on the website. These are the few programs which we have currently started, and altogether there are 35 projects which we will be funding inshallah soon. Apart from that, I will be talking only 2 major achievements or major program which we are currently executing. One is the Science Talent Forming Scheme, and this is the brainchild of Honorable Federal Minister Professor Ahsan Iqbal Sahab. It's a part of our Vision 2025. Yesterday we were talking at Pakistan Academy of Sciences in a forum, very meaningful forum yesterday we had at Pakistan Academy of Sciences, and I was asked to talk about
science in relation to SDGs. And in SDGs, you see what is the role of science and how far we can promote our science, how can we promote our ranking of the university. And you know, there was one enigmatic problem that we have to focus on STEM, science, technology, engineering and mathematics. And for this, the first step which we have taken, this is the Science Talent Farming Scheme, wherein we will be awarding 300 scholarships to matriculate students, and also their fee is free. Government will be bearing their accommodation cost and all expenses from A level to even PhD. The second, the PC1 which we are going to submit to the PSTV and we have discussed with the worthy minister, that is, if we have to promote science education in the country, we have to look at the school science education and college science education. And we have surveyed with the help of, with the collaboration of UNESCO, many schools in at least 4 provinces from, 4 districts from each province. And if I infer the data, you see in most of the school, either school teachers, appropriate teachers are not available, or infrastructure related to scientific commodities is not available. And from the grassroots level, we have proposed and we have discussed with the worthy minister that why not we should establish at least 2 key labs at subdivision level, and for that we are processing, this proposal, and we have also held meeting with the provincial secretaries and their representative, and we are going to chalk out the modalities how to get the approval of this PC1, because it will create the visibility as well as impact on the society. Regarding this invention to innovation summit, lastly, because this is the 6th event we are organizing here, and you know, what is the major objective? What is the premier objective of holding this event? We cannot do, maybe we are unable to do invention, but we can do innovation. Certainly, other developing nations like China and Korea, or maybe Singapore, maybe even Japan, they have primarily focused on innovation, reverse engineering. And for that, their infrastructure, the science at grassroots level is very strong. And they have created awareness among the children, and they have created the science culture at school level. They have emancipated from rote learning, from cramming, and hands-on training is their premier objective. This is also the hands-on training. They will be fabricating their project, they will display, and ultimately they will end up with devising, the prototype or the final step, commercialization of those prototypes. So it's a part of informal education, is a training whereby our youth will be learning how to create innovation. I am grateful to the organizer. I am also grateful to the worthy Vice Chancellor of Punjab University and also the Rector UMT and Abad Sherwani and Rahmat particularly. I would like to acclaim his effort because he is the soldier. He has done a lot of serious trade work. Because this is a tripartite venture whereby Pakistan Science Foundation, Punjab University and IRP and UMT. So all these organizations are collaborating to making this event a real success and meaningful. Thank you very much. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, let me invite now Professor Dr. Zafar Nasir, a well-known economist
who has served the field of economics in Pakistan and abroad. He has served in various positions as Director General to the Government of Pakistan, and he has served in PIDE. And Punjab University is lucky enough to have him as the Vice Chancellor. So may I invite Professor Dr. Zafar bin Nasser. Please welcome Dr. Zafar. Honorable Chief Guest, Professor Hassan Iqbal, Minister for Planning, Development and Reforms, Government of Pakistan. Professor Dr. Hassan Shoaib Murad, Rector, University of Management and Technology. Dr. Muhammad Ashraf, Chairman, Pakistan Science Foundation. Professor Dr. Tahir Jameel, Director, Auric, University of the Punjab. Mr. Abid H.K. Shirwani, CEO, Institute of Research Promotion. Amjad Ali Java Saab, Vice President, Lahore Chamber of Commerce. Dear faculty members, industry friends, and students, Assalamu alaikum. I'm delighted to welcome you in this summit organized by Auric, and I inform the Honorable Minister that we align this summit with the government's vision of export-led knowledge economy. Technology-based value addition can guarantee increase in export, and we can achieve the targets. Universities are the creators of knowledge, have to be linked with real economy to shape up true knowledge economy. This summit bridges the gap between academia and corporate sector. I'm glad to learn that both partners have jointly organized this summit. It means Pakistan has started a journey of knowledge economy. This summit is a proxy indicator of economic health, growing innovation, and particularly raising the hopes in the society to take such bold initiatives. Innovation Summit is becoming Pakistan's largest research and development network, and this simply means our trust on government reforms and spur to make Pakistan a great innovative society. Sadly, Pakistani exports less than value added products and more raw material. Through such innovative summit, we will be able to develop and supply technologies to such sectors. We need to seriously provide latest technologies to add value in our raw material and export high value products and services. Our 24 billion exports can be much higher if academia provides efficient and workable technologies. PSDP has recently given 2.2 billion funds to HEC to support prototyping in Pakistan. Now, academia and industry can jointly apply for this fund to develop industrial technologies based on lab research. I request academic leadership sitting here to invest on prototyping and piloting of their research work. Industry will buy viable research works, and you will get your investment back with many-fold increase. Academia must also consider to involve the best human resource on solving country's problems. Serious policy revision and amendments in faculty recruitment and appraisal criteria are needed. More weight to be given to contribution in knowledge economy through local impact. I hope that 10,000 PhD
trained scientists from USA through this knowledge corridor will increase our research and technology capacity. I invite proposals and suggestions on how to increase technology diffusion in Pakistan. We know that industry is not derived to invest in academic technologies. Government has to reform policies and devise incentives to encourage industry to partner with academia for innovations. Weak intellectual property right regime and lack of intellectual property enforcement kills technology and innovation spirit in the society. Historically, IP enforcement promoted commercialization of technology, which is weak in Pakistan. We are taking bold initiatives and shortly strengthen this part too. Pakistan is at the edge of history now. God has given us the opportunity to turn around our country into a leading country of the region. All the world leading magazines are reporting Pakistan's economic turnaround and start of social and economic prosperity. Government has also given you, sir, CPAC gift. Let us join hands to make this CPAC dream into reality. As this innovation summit is countrywide, I hope this will become the largest research and development network of Pakistan. Before I finish, I would like to apprise you on some of the initiatives we have taken at the University of the Punjab. Because my approach is the academia must contribute in the development of community. I have strengthened the ORIC and we put a very resilient and very sort of accomplished scientist on the post of this directorship of ORIC, Dr. Tahir Jamil. And we are working on all the linkages which we can develop with the industry. But for that, we have to incentivize the research. And for that very purpose, we have already floated the proposal that all the innovative research which is going to contribute in the economy will be given 10 lakh rupees for each research which will be published in gold star journals, 5 lakh for those journals which are ranked in the silver category, and 1 lakh for impact sector. Sir, the academic leadership is very important, and we believe that the young generation is now the force which can bring change to attract the talented and best accomplished academic entities. We have started a program of recruiting those high achievers who have achieved gold in their academic life. So our next recruitment will be, we will going to offer the employment to all those who will have the first or the gold medal in their field. Similarly, on improving the quality of education, we have already started the revision of curriculum, and we are going to integrate the international trends in our curriculum. I know it will take some time, but the initiative is in place, and inshallah very soon we will be parring at the international standards. Sir, I assure you
we will continue to organize and host this summit because our team is very vibrant and they have all the skills needed to organize such conferences, and inshallah the next conference will be much more innovative than the previous ones. To finish this, we have 3 prizes. One is from Punjab University, one is the Technology Showcase Award, 50,000 for first, 30,000 for second, and 20,000 for the third Technology Showcase. Similarly, we are going to give the Best Presentation Awards, 15,000 for the first, 10,000 for the second, and 5,000 for the third one. On the same grounds, we are going to give the Best Poster Award of 15,000 for the first position, 10,000 for the second, and 5,000 for the third. Sir, these are the initiatives which are going to, inshallah, encourage the innovation drive, which is the central point of Punjab University's policy. We are following the merit policy, and inshallah that is going to bear fruits, and we will have a very best of the human resource in our university. I hope that this journey will continue and the Punjab University will keep on giving you good news in future, inshallah. Lastly, I pray for you all and thank you for organizing this event. Thank you very much. Thank you so much, sir. Ladies and gentlemen, it is quoted from a great thinker that give the world the best you have and the best will come back to you. And let me express with great gratitude that Professor Ahsan Iqbal is the person who is giving this nation the best he has. I feel pleasure and honor to invite Professor Ahsan Iqbal, Minister for Planning, Development and Reform, for his address, please. Professor Ahsan Iqbal. It is indeed a great pleasure for me to inaugurate today's Innovation Summit at University of Punjab. It is also a great moment for me because every time I come to University of Punjab, it is a homecoming because I have had the distinction and pleasure of both studying at University of Punjab and teaching at University of Punjab. So now, having spoken so much in English and shown to you that Minister Saab can speak English, let me switch to Urdu. चूँकि हमें साइंस की और तरक्की की बातें सारी अंग्रेज़ी में नहीं अपनी कौमी ज़बान में भी करनी चाहिए और अक्सर हम अपनी कौमी ज़बान को लड़ाई झगड़े के लिए इस्तेमाल करते हैं और अच्छी अच्छी बातें अंग्रेज़ी में करते हैं, तो तख्लीक में और क्रिएटिविटी में इस बात का भी बहुत दखल होता है कि आपके सोच की ज़बान और इजहार की ज़बान में फ़िल्टर नहीं होना चाहिए ताकि आपका जो इजहार है, जो थॉट है, वो ओरिजिनल फॉर्म में इजहार कर सके। अक्सर हमारे यहाँ लैंग्वेज बैरियर की वजह से जो ओरिजिनलिटी ऑफ थॉट है वो बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। अगर वो 100 दर्जे में सोचा गया है तो वो जब इजहार होगा तो कोई 60 की डिग्री में होगा, कोई 70 में, कोई 50 में, क्योंकि हर किसी को फॉरेन लैंग्वेज पे उतना अबूर नहीं होता। तो इसीलिए लर्निंग एनवायरनमेंट बेस्ट वही है जो बाइलिंगुअल हो और उसमें ज़बान का फ़िल्टर नहीं होना चाहिए लोगों के डिबेट के अंदर, लोगों के एक्सप्रेशन के अंदर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ओरिजिनलिटी हो ख़यालात के अंदर और उनके पेश करने के अंदर। तो इसलिए मैं कौमी ज़बान में बात करके उसको फैला रहा हूँ। आप सब जानते हैं कि हम पाकिस्तान में इस साल 70वीं यौम आज़ादी मनाएंगे। 2017 पाकिस्तान का 70वां यौम आज़ादी है और 7 अशरों पे मुहित हमारा सफ़र एक तवील सफ़र है, लेकिन
یہ دوسری قوموں کے مقابلے میں جن کی تاریخ صدیوں پہ محیط ہے، بہت کم سفر بھی ہے، کوئی بہت لمبا سفر نہیں ہے. اگر آپ چین کا سفر دیکھیں تو وہ کئی ہزار سال کا سفر ہے. اگر آپ فرانس کا، جرمنی کا، برطانیہ کا اور کئی ممالک کا سفر دیکھیں تو وہ کئی صدیوں پہ محیط ہے. پاکستانی قوم پاکستان کے نام سے 1947 سے پہلے موجود نہیں تھی. ایک نیا ملک تخلیق کیا گیا، اور ایک نئے ملک کو جب تخلیق کیا جاتا ہے، اس کو قائم کیا جاتا ہے، اس میں بڑے مسائل بھی اسے درپیش آتے ہیں. اور کئی اور ملک بھی ہمارے قریب آزاد ہوئے جو اس سے پہلے موجود نہیں تھے. اسرائیل کی بھی ایک مثال ہے، وہ بھی ایک نیا ملک قائم ہوا تھا جو کہ اس سے پہلے موجود نہیں تھا. اسی طرح اور کئی ممالک قائم ہوئے، لیکن وہ بہت آگے نکل گئے اور ہم بہت پیچھے رہ گئے، جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کو ماضی میں وہ تسلسل پالیسیز کا نہیں ملا، وہ استحکام نہیں ملا جو کہ کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے ناگزیر ہوتا ہے. ہم نے پاکستان میں تجربے کیے، بار بار تجربے کیے، ہر 10-20 سال کے بعد تجربے کیے، اور پاکستان کو تجربوں کی ہماجگاہ بنا دیا. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دوسرے ہم سے آگے نکلتے گئے اور ہم دائروں کے سفر میں ہی گھومتے رہے. کبھی جمہوریت، کبھی مارشاء اللہ، کبھی جمہوریت، کبھی مارشاء اللہ. اور پھر جب جمہوریت آئی اس میں ٹانگیں کھینچنے کا سلسلہ شروع ہو گیا، 2 سال میں حکومت تبدیل کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا. تو ان تجربوں نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا، اور اب 70 سال کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ نے کافی شعور دے دیا ہے، اور اب پاکستان میں یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ ہمارے ادارے اور ہمارے نظام مستحکم ہو رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ ہے کہ اب پاکستان پر لوگوں کا اعتماد بحال ہو رہا ہے. اور تیسری دفعہ ہماری تاریخ میں پاکستان کو موقع مل رہا ہے کہ وہ ٹیک آف کرے. پہلی دفعہ 1960 میں ہمیں موقع ملا. پوری دنیا کے ماہرین کہتے تھے کہ پاکستان ایشیا کا اگلا جاپان ہے، لیکن 1965 کی جنگ نے ہمیں اس پٹڑی سے اتار دیا اور ہم اپنے اقتصادی سفر کو بھول گئے. اس کے بعد 1990-91 میں ایک بار پھر ہمیں موقع ملا کہ ہم ٹیک آف کریں، جب ہم نے اقتصادی اصلاحات کی اور ہم انڈیا کو راستہ دکھا رہے تھے. وہ ہم سے ہماری اصلاحات کو لے کر اس کی نقل کر رہے تھے، لیکن 90 کے عشرے میں انسٹیبلٹی کو لا کے 2 سالوں میں حکومتوں کو ڈسمس کر کے ہم نے اس ایڈوانٹیج کو کھو دیا، اور 2000 اور 2013 کے درمیان انڈیا اور بنگلہ دیش بھی ہمیں اوورٹیک کر گیا. میں اس میں 80 اور 9/11 کے بعد کے ادوار کو شامل نہیں کروں گا، چونکہ ملٹری ڈکٹیٹرز کے دور میں جو اکنامک گروتھ ہم نے اچیو کی وہ انڈوجنس فیکٹرز پہ نہیں تھی، وہ ہماری اپنی محنت کے نتیجے میں حاصل نہیں کی گئی، وہ ان ڈالرز کے عوض حاصل کی گئی جو ہم نے جیو اسٹریٹجک تھیٹرز میں پاکستان کو جھونک کر حاصل کیے تھے. کبھی ہم افغانستان میں سوویت یونین کے خلاف لڑ رہے تھے، اور کبھی ہم افغانستان میں دہشت گردی کی جنگ کا میں شامل ہو کے صف اول کا ملک بن رہے. ہم نے دنیا کی جنگوں میں حصہ لیا اور اس کے اندر چند ڈالر کما کے اپنا کام تمام کر دیا. آج ہم ایک نئے سفر کا آغاز کر چکے ہیں کہ پہلی دفعہ پاکستان کو جیو اکنامکس کے راستے پہ ڈالا ہے. جیو پالیٹکس سے ہٹ کے جیو اکنامکس کے راستے پہ پاکستان چل رہا ہے، اور وہ یہ کہ ہم اپنی لوکیشن کو اس خطے کی پاور پالیٹکس میں جھونکنے کی بجائے اس خطے میں علاقائی تعاون اور اقتصادی ترقی کی پالیٹکس کا حصہ بنائیں. اور اس سفر کا سنگ میل ہے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، جس نے پاکستان کو ساؤتھ ایشیا، چائنا اور سینٹرل ایشیا کے سنگم پہ واقع ہونے کی حیثیت میں
ایک مرکزی کردار دیا ہے، اور آج اسی کا نتیجہ ہے کہ وہ پاکستان جس کے بارے میں لوگ بات کرتے ہوئے کتراتے تھے، وہ پاکستان جس کو پوری دنیا دہشت گردی یا انتہا پسندی کے حوالے سے پہچانتی تھی، آج اس پاکستان کو پوری دنیا اس خطے میں سی پیک کا مرکز ہونے کی حیثیت سے پہچان رہی ہے، اور امریکہ سے لے کے جاپان تک اور یورپ سے لے کے وسطی ایشیا اور مشرق وسطیٰ کے ممالک پاکستان کے سی پیک منصوبے میں شامل ہونے کی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ ایک بڑی تبدیلی ہے کہ وہ ملک جو آج سے 3 سال پہلے دنیا کی نظر میں عراق سے بھی زیادہ اور دنیا کا سب سے زیادہ خطرناک ملک قرار دیا جا رہا تھا، آج اس ملک کو پوری دنیا ایک ایمرجنگ اکانومی تسلیم کر رہی ہے۔ آج اس ملک کے ساتھ پوری دنیا جڑنے کے لیے خواہش کا اظہار کر رہی ہے۔ تو آپ بتائیے کہ وہ ملک کے جسے سب سے خطرناک ملک قرار دیا جا رہا تھا 3 سال پہلے، اور آج اگر وہ ایمرجنگ اکانومی کا درجہ حاصل کر کے دنیا کی توجہ کا مرکز بن گیا ہے، تو کیا یہ تبدیلی نہیں ہے؟ تو تبدیلی تو آ رہی ہے، تو اس تبدیلی کو کیوں ڈسرپٹ کرنا چاہتے ہیں ہم؟ اس تبدیلی کے راستے پر ہمیں تیز رفتاری کے ساتھ چلنا ہے۔ وہ ملک جہاں پہ 18 گھنٹے بجلی نہیں ہوتی تھی، 20 گھنٹے بجلی نہیں ہوتی تھی، آج 18 اور 20 گھنٹے وہاں بجلی موجود ہے، 22 گھنٹے بجلی آ رہی ہے۔ 3 سالوں میں ابھی وقت زیادہ نہیں گزرا، چونکہ بجلی کے منصوبے مکمل کرنے کے لیے 3 سے 4 سال لگتے ہیں، اور ہم انشاءاللہ تعالی 2018 تک 10,000 میگا واٹ اضافی بجلی 3 سالوں کے اندر اندر پیدا کر کے پاکستان کے بجلی کے نظام میں شامل کر کے ایک نیا قومی ریکارڈ قائم کرنے جا رہے ہیں، چونکہ ہم نے 66 سالوں میں 66 ایئرز میں 1947 سے لے کر 2013 تک 16,000 میگا واٹ بجلی بنائی تھی۔ 66 سالوں میں صرف 16,000 بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت حاصل کی، لیکن 3 سالوں میں 10,000 میگا واٹ سے زیادہ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت حاصل کریں گے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی سرمایہ کاری توانائی کے شعبے میں اس وقت ہو رہی ہے، اور جو لوگ ہم پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، مجھے بڑی خوشی ہوتی کہ 2013 سے لے کر 2017 تک اتنے اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری جو ہم توانائی اور انفراسٹرکچر کے شعبوں میں کر رہے ہیں، کہ آج ان میں سے کسی منصوبے کے لیے ہمیں اگر عدالت کے کٹہرے میں کسی نے کھڑا کیا ہوتا تو ہماری نظریں بھی جھکی ہوتی، لیکن الحمدللہ اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری ہمارے ہاتھوں سے ہوئی، اور کسی کو ایک انگلی اٹھانے کا موقع نہیں ملا، اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے پاکستان کی 9 درجے رینکنگ کو امپروو کیا شفافیت کے لحاظ سے۔ اور آج اگر پورے ملک کے اندر ایک بھونچال کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو وہ 13 سے 17 کسی کو کچھ نہیں ملا، 2008 سے 13 کسی کو کچھ نہیں ملا، وہ 90s میں جا کے ایک نجی پراپرٹی کی بنیاد کے اوپر پوری حکومت کو اور نظام کو کٹہرے میں کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بڑی خوشی ہوتی کہ ہمیں پبلک سیکٹر انویسٹمنٹ کے اوپر کوئی ہمارا گریبان پکڑتا کہ جناب آپ نے یہ منصوبہ بنایا ہے اور اس منصوبے کے اندر آپ نے یہ کک بیک لیے ہیں، آپ نے یہ کمیشن لیے ہیں، یا آپ نے یہ غبن کی ہے۔ الحمدللہ پاکستان کے اس پورٹ فولیو کو ایک امانت سمجھ کے پاکستان کی ترقی کے لیے استعمال کیا ہے، اور یہی نتیجہ ہے کہ آج دنیا پاکستان کے اوپر اعتماد کر رہی ہے اور سرمایہ کاری کا دروازہ کھل رہا ہے۔ ہالینڈ سے ڈچ کمپنی نے
$450 ملین کی پاکستان کے اندر ایکوزیشن کی ہے، جو کہ ایک نیا آغاز ہے بیرونی مغربی ممالک سے پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کا۔ اسی طرح رینالٹ فرانس سے پاکستان کے اندر آ کے گاڑیوں کی فیکٹری لگا رہی ہے، کیا پاکستان کے اندر آ کے فیکٹری لگا رہی ہے، مین جرمنی کا جو ٹرک پروڈیوسر ہے وہ پاکستان میں آ کے اب فیکٹری لگا رہا ہے۔ تو یہ ایک نیا پاکستان ہے جو اکنامک ریوائول کے ساتھ ابھر رہا ہے، اور ہمیں اس پاکستان کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے، چونکہ 21ویں صدی میں دو چیزیں بڑی اہمیت حاصل کر گئی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ 21ویں صدی میں بار بار کہتا ہوں اقتصادی صدی ہے، یہ سیاسی نظریات کی صدی نہیں ہے۔ وہ 20ویں صدی تھی جس میں سیاسی نعرے لگتے تھے، جس میں ایشیا سرخ ہوتا تھا یا ایشیا سبز ہوتا تھا، یا جس کے اندر نوآبادیاتی نظام ہوتا تھا یا سامراجی نظام ہوتا تھا۔ یہ سارے نعرے ختم ہو گئے ہیں 20ویں صدی میں۔ 21ویں صدی میں ایک ہی نعرہ اور ایک ہی نظریہ ویلڈ ہے یا کارگر ہے کہ کس ملک کی معیشت کتنی مضبوط ہے۔ جس ملک کی معیشت مضبوط ہوگی اس کی آزادی بھی محفوظ ہے اور اس کی خود مختاری بھی قائم ہے، اور جس ملک کی معیشت کمزور ہے اس کی دنیا کے اندر کوئی عزت اور مقام نہیں ہے۔ اور چین کے لیڈر ڈینگ زیاؤپنگ نے اس چیز کو 1980 میں پہچان لیا تھا۔ کتنا بڑا وہ ایک نظریاتی اور ایک کمیونسٹ اکانومی تھی، لیکن ڈینگ زیاؤپنگ نے کہا ایز لانگ ایز کیٹ کیچز دا مائس اٹ ڈز ناٹ میٹر ویدر اٹ از بلیک اور وائٹ۔ یہ کالے اور سفید کے جھگڑے میں نہ پڑیں، ترقی کے نسخے کے اوپر چلیں اور ملک کو ویلتھ کریشن کے راستے پہ گامزن کریں، چونکہ اگر ملک میں ویلتھ کریشن نہیں ہوگی، ملک میں سرمایہ جنم نہیں لے گا یا اس کی افزائش نہیں ہوگی، تو وسائل کہاں سے آئیں گے؟ من و سلوہ تو نہیں اترے گا۔ اگر ہم ملک کی معیشت میں وسائل کی افزائش نہیں کریں گے، سرمایہ کی افزائش نہیں کریں گے، تو کہاں سے ترقی ہوگی؟ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم ویلتھ کریشن کو انکلوسیو ڈیولپمنٹ کا حصہ بنائیں، تاکہ اس ویلتھ کریشن میں تمام علاقوں اور طبقوں کی شراکت داری ہو اور کوئی اس سے محروم نہ رہے، اور غیر ہمواری معاشرے میں گھٹنی چاہیے، بڑھنی نہیں چاہیے۔ لیکن یہ عمل تبھی برقرار رہ سکتا ہے کہ اگر اس عمل کی پشت کے اوپر کمپیٹیٹیونیس ہو۔ جس معیشت کی صلاحیت دنیا کا مقابلہ کرنے کی نہیں ہوگی، وہ بہت دیر تک سبسڈیز کے اوپر نہیں چل سکتی۔ ہمیں سروائیول آف دا فٹسٹ کے اصول کے مطابق دنیا کی عالمی معیشتوں میں اپنی پروڈکٹس اور اپنی سروسز کے اندر عالمی سطح کی، عالمی پیمانوں کی کارکردگی اور معیار کو اپنانا ہے، تاکہ ہم اپنا مارکیٹ شیئر برقرار ہی نہ رکھ سکیں بلکہ اس میں اضافہ کریں۔ آج پاکستان کی ایکسپورٹس میں کیوں کمی ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ دنیا میں ہماری کمپیٹیٹیونیس انڈر پریشر ہے۔ اور وہ انڈر پریشر کیوں ہے؟ وہ اس لیے انڈر پریشر ہے کہ جو نئی اکانومی 21 سینچری کی ہے، اس کے پشت کے اوپر ٹیکنالوجی اور انوویشن بنیادی ڈرائیورز ہیں۔ جس ملک میں اسٹرانگ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا انفراسٹرکچر نہیں ہے، اور جس ملک میں سائنس ٹیکنالوجی ریسرچ ڈیولپمنٹ کا انفراسٹرکچر اس کے پروڈکشن انفراسٹرکچر سے الائن نہیں ہے، اس میں ایکیڈیمیا اور انڈسٹری کے درمیان مضبوط بندھن نہیں ہے، اس ملک کی معیشت کمپیٹیٹیو نہیں ہو سکتی۔ اور اس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی بنیادی کرنسی اب انوویشن ہو گئی ہے۔
اس لیے کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی نے انسان کے علم کو پیدا کرنے کی صلاحیت، علم کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کی صلاحیت اور علم کو بروئے کار یا استعمال لانے کی صلاحیت میں ایکسپوننشلی اضافہ کر دیا ہے۔ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں جو انقلاب ہے اس کی لمٹ کیسے ہے، لیکن یہ چند حقائق اگر آپ سنیں تو آپ کو حیرانی ہوگی کہ کس قدر تیزی سے ایکسپوننشلی اس میں اضافہ ہوا ہے کہ 1970 میں جو اسٹیٹ آف دا آرٹ کمپیوٹر ہے جس کی قیمت 4.7 ملین ڈالر تھی، آج اسی طاقت کا کمپیوٹر چند $100 کے اندر مل رہا ہے۔ اسی طرح جو میموری چپ 1970 میں تھا، آج اس میموری چپ کی جو صلاحیت ہے، کیپیسٹی ہے، اس میں تقریباً 3,00,000% اضافہ ہو چکا ہے چند سالوں کے اندر۔ جو 1 میگا بائٹ سٹوریج تھی 1975 میں، $5,500 اس کی لاگت تھی، آج وہ 5 سینٹ سے بھی کم ہو چکی ہے۔ اس تیزی سے جو پروسیسنگ صلاحیت ہے، جو سٹوریج صلاحیت ہے انفارمیشن کی، اس نے انسان کی جو کیپیسٹی ہے اس کو بے پناہ اضافہ کیا ہے۔ لہٰذا اب انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز کے بیک بون کے ساتھ R&D اور اپلیکیشن آف نالج کی جو اپرچونٹیز ہیں وہ لامحدود ہو گئی ہیں، اور اس لینڈسکیپ کے اوپر جو ملک بہتر انوویشن کا ایکو سسٹم بنا لے گا اور ماحول بنا لے گا، وہ ترقی کے لیے زیادہ بہتر پوائزڈ ہوگا، وہ ترقی کے لیے زیادہ فٹ ہوگا۔ لیکن اگر یہ ایکو سسٹم انوویشن کا کسی ملک میں نہیں بنے گا تو وہ پھر محنت تو کرے گا لیکن وہ محنت کارگر نہیں ہوگی۔ تو مجھے خوشی ہے کہ اس انوویشن سمٹ میں یونیورسٹی اور انڈسٹری کے نمائندے موجود ہیں، اور اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ جو ہمارا ویژن 2025 کا تصور ہے نالج اکانومی کا، اس نالج اکانومی کے اصل کور کمانڈرز ہمارے وائس چانسلرز ہیں، چونکہ نالج اکانومی کی اصل بیٹل فیلڈ میدان جنگ نہیں ہے۔ آج دنیا کی قوموں کے مستقبل کی جنگیں میزائلوں سے یا اسلحے سے نہیں لڑی جا رہی، دنیا کے مستقبل کی جنگیں آج کلاس روموں میں اور لیبارٹریز میں لڑی جا رہی ہیں، چونکہ اسلحہ بھی اسی لیبارٹری سے پیدا ہوتا ہے۔ اور اگر ہم نے اپنے تدریس میں اور اپنی تحقیق میں انقلاب پیدا نہ کیا اور اسے تبدیل نہیں کیا تو ہم دنیا کا ساتھ نہیں دے سکیں گے۔ تو اس لیے ہماری انڈسٹری کو بھی محسوس کرنا پڑے گا کہ اسے یونیورسٹی کی تدریس اور تحقیق سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی کمپیٹیٹیونیس کو، اپنی دنیا کے اندر صلاحیت کو مقابلہ کرنے کی بڑھانے کے لیے مسلسل ایک مضبوط رشتہ اور بندھن جوڑنا ہوگا۔ اگر کسی بھی بزنس کے پیچھے ریسرچ نہیں ہے اور وہ ریسرچ مارکیٹ ڈریون نہیں ہے تو وہ بزنس زیادہ دیر پا نہیں ہے۔ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے دور میں ہم نے کتنی مثالیں دیکھی ہیں۔ آج سے چند سال پہلے تک جس کسی نے اسمارٹ فون لینا تھا اس کے لیے اسٹیٹس سمبل، اس کے لیے آئیکن، اس کے لیے بینچ مارک تھا بلیک بیری۔ بلیک بیری واز دا ڈائناسور آف اسمارٹ فون انڈسٹری۔ لیکن جب انوائرمنٹ چینج ہوئی اور کمپٹیشن نے نئی چیزیں لائیں اور مارکیٹ کے اندر جو پریفرنسز بدلی اور they remained fixated with their product and they were doing more research. It is not that BlackBerry was not doing research, but they were doing research in area which became irrelevant. ان کی تمام ریسرچ ریڈنڈنٹ ہو گئی، اور اس ریڈنڈنٹ ریسرچ میں جو
ان کے ڈالرز جا رہے تھے، انہوں نے ان کی بزنس کو بچایا نہیں بلکہ ڈبونے میں زیادہ کردار ادا کیا. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہماری یونیورسٹیوں میں جو ریسرچ ہو وہ بھی ہماری انڈسٹری کے ساتھ الائنڈ ہو. ہمیں کتابی ریسرچ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس ریسرچ کی ضرورت ہے جو پاکستان کی معیشت کی کمپیٹیٹیونیس کو بڑھائے. ہمیں اس ریسرچ کی ضرورت ہے کہ جو ہمارے مصنوعات کے معیار کو بڑھائے. ہمیں اس ریسرچ کی ضرورت ہے جو ہمارے لیے نئی مصنوعات کو تخلیق کرے، جو پاکستان کے لیے ایکسپورٹس لے کر آ سکے، پاکستان کے عوام کی زندگی میں بہتری لے کر آ سکے، ہمارے معیار زندگی کو بہتر کر سکے. تو ہماری ریسرچ کا ایجنڈا ہماری معاشرے کی اور ہماری مارکیٹ کی ضرورت سے ہم آہنگ ہونا چاہیے، ورنہ وہ تمام روپے اور ڈالر جو ریسرچ میں جائیں گے وہ رائے گاہ جائیں گے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس نوعیت کے فورمز کے جہاں انڈسٹری اور ایکیڈیمیا ملتے ہیں، انہیں سال میں ایک دفعہ نہیں ہونا چاہیے، انہیں تو ہر مہینے ہونا چاہیے اور باقاعدہ ہونا چاہیے، تاکہ ہمارا ایکیڈیمیا اور ہماری انڈسٹری ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایز اے ٹیم کام کرے، جس سے ہم ایک کمپیٹیٹیو پاکستانی اکانومی کو تخلیق کر سکیں. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ 3 چیزوں پہ بہت ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے ہر شعبے میں: پروڈکٹیوٹی، کوالٹی اور انوویشن. یہ 3 ڈرائیورز ہیں ایک جدید معیشت کے. اگر آپ پروڈکٹیوٹی دیکھیں تو آج ہماری پروڈکٹیوٹی ہر شعبے میں دنیا کی ایوریج پروڈکٹیوٹی سے پیچھے ہے. تو یہ ایک پرابلم نہیں ہے، میں اس کو ایک اپرچونٹی لیتا ہوں کہ جب ہم انڈر پرفارم کر رہے ہیں تو دیر از سو مچ ٹو گین وتھ ویری لٹل ایفرٹ کہ اگر ہم نئے سسٹمز لے آئیں، اپنے پروسیسز کو ری انجینئر کر لیں اور نئی ٹیکنالوجیز کا استعمال کریں. مجھے یاد ہے کہ 1998 میں جب ویژن 2010 ہم نے شروع کیا تو ایک میٹنگ میں ایک ایگریکلچر سائنٹسٹ نے کہا کہ صرف گندم کی پیداوار میں کسی نئی ریسرچ یا وسائل کے بنا اگر ہم آن فارم اپنی مینجمنٹ پریکٹسز کو درست کر لیں اور امپروو کر لیں تو 80 سے لے کے 300% تک ہم گندم کی پیداوار بڑھا سکتے ہیں. تو آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ ہماری پروڈکٹیوٹی میں کتنے گیپس ہیں، اور ضرورت ہے کہ ہم اپنے انڈسٹری کی پروڈکشن میں ایفیشنسیز کو بڑھانے کے لیے، ہماری پاور کی کنزمپشن میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ اویئرنیس تک نہیں ہے کہ جہاں پہ 40 ہارس پاور کی موٹر لگنی ہے تو وہاں پہ انڈسٹری نے 100 ہارس پاور کی موٹر لگائی ہوئی ہے، کہ کتنی وہ اس کی بجلی زیادہ کنزیوم کر رہے ہیں اور کتنی اپنی لاگت بڑھا رہے ہیں. تو کئی چھوٹی چھوٹی انٹرونشنز کے ساتھ نہ صرف ہم اپنی ایفیشنسی بڑھا سکتے ہیں بلکہ اپنی پیداواری لاگت کو زیادہ کمپیٹیٹیو کر سکتے ہیں. تو پروڈکٹیوٹی ہیز ٹو بی آر کی سلوگن. دوسرا، کوالٹی. آج دنیا کے اندر کوالٹی کے لیے ہر ملک اور ہر شعبہ کمپیٹ کر رہا ہے. واٹ از دا کوالٹی آف یور ورک؟ آج دنیا میں پور کوالٹی کا کوئی گاہک نہیں رہ گیا. یہی وجہ ہے کہ ہماری ایکسپورٹس کی مانگ دنیا میں کم ہو رہی ہے، چونکہ ہم کموڈٹی شعبے کے اندر تھے. ہم نے کوالٹی پروڈکٹس پہ توجہ نہیں دی اور ہم دنیا کی مارکیٹس میں زیادہ ریلیونٹ نہیں ہیں، اور جو کوالٹی پروڈکٹس ہیں ان کو ہم نے برانڈ کرنے کی طرف توجہ نہیں دی. تو کس طریقے سے ہم ویلیو ایڈڈ اکانومی کو لے کر آئیں. اینڈ فائنلی انوویشن، کہ اف یو آر ناٹ انوویٹنگ کانسٹنٹلی. اور میرا جو سب سے فیوریٹ مقولہ ہے جیک ویلش کا، جو جنرل الیکٹرک کے سربراہ تھے، انہوں نے کہا if the speed of external change is greater than the speed of your internal change, then end is near. اگر آپ کے بدلنے کی رفتار
دنیا کی رفتار سے پیچھے ہے تو پھر آپ کا انجام قریب ہے، آپ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم انوویٹ کریں، تخلیق کریں اور نئی راہیں تلاش کریں تاکہ دنیا کی تبدیلی سے ہم قدم سے قدم ملا کے چلیں۔ اور یہی وہ چیز ہے کہ جسے ہمارے ایک شاعر نے، قومی شاعر نے ہمیں کہا، لیکن ہم کبھی ان چیزوں سے اب انسپریشن نہیں لیتے کہ جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود، کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا، اور ہم نے سنگ و خشت کو سینے سے لگا کے رکھا ہوا ہے اور ہم افکار تازہ پہ یقین نہیں رکھتے۔ اور جو لوگ، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری مذہبی لیڈرشپ کا بھی فیلئر ہے کہ ہمیں مذہب کا جو اصل تصور ہے اس کو نہیں بتایا گیا کہ قرآن مجید نے جو مسلمانوں پہ فرض کیا وہ انوویشن کو فرض کیا، کوشچن کو فرض کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم نہیں دیا میں خدا ہوں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم زمین کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، سمندر سے اٹھتے بخارات کو دیکھو، بادلوں سے برستے ہوئے میਂہ کو دیکھو، جانوروں کے پیٹ میں دودھ اور گارا اس سبزے سے پیدا ہوتے ہوئے کو دیکھو، تم پودوں کو اگتا ہوا دیکھو، تم سمندر میں میٹھے اور نمکین پانی کو دیکھو۔ اور پھر کہا کہ اس میں نشانیاں ہیں بصارت والوں کے لیے اور عقل والوں کے لیے، اور ہم نے بصارت کو بھی تالے لگا دیے اور عقل کو بھی تالے لگا دیے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم مشاہدے کی روایت کو زندہ کریں، آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے عقل پر پڑے ہوئے تالوں کو کھولیں اور تفکر اور تدبر، انکوائری اور ریفلیکشن کی ٹریڈیشن کا احیاء کریں، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جس پر جب ہمارے اسلاف چلتے تھے تو پھر ابن رشد بھی پیدا ہوتا تھا، خوارزمی بھی پیدا ہوتے تھے، ابن سینا بھی پیدا ہوتے تھے، اور اس دور میں اگر نوبل انعام دیے جاتے تو 100 میں سے 90 نوبل انعام مسلمان سائنسدان جیتتے، اور آج دور دور تک کسی مسلمان سائنسدان کا نوبل انعام حاصل کرنے والوں کی فہرست میں شمار نہیں ہے۔ اور کیوں ہمارے مذہبی لوگ جو مسجدوں پہ قبضوں کے لیے لڑتے ہیں، جو گلے کاٹنے کے لیے لڑتے ہیں، وہ قوم کو یہ شعور نہیں دیتے کہ آؤ اپنے اپنے مسلک میں مقابلہ کریں کہ کس مسلک کے لوگ دنیا میں زیادہ سائنسی ایجادات کریں گے، کس مسلک کے لوگ دنیا میں زیادہ نوبل انعام جیت کے دکھاتے ہیں، اس پہ مقابلہ ہونا چاہیے۔ یہ وہ اسلام کی روح ہے، چونکہ اسلام از اے ریلیجن آف سائنس، اور ہم نے اس روایت کو ختم کر دیا ہے اور ہم نے مشاہدہ اور تحقیق کو چھوڑ دیا ہے، اور اس کا نتیجہ ہے کہ ہم اندھیروں میں چلے گئے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یونیورسٹی آف پنجاب پاکستان کی ایک نمایاں یونیورسٹی بنے گی جس میں کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ وہ سائنسدان پیدا کر سکیں گے، وہ مستقبل کے رہنما پیدا کریں گے جو پاکستان کو نالج اکانومی بنائیں گے۔ اور آپ کو یہ اتنا بڑا لیکچر دے کے آپ کہیں گے کہ جی حکومت کیا کر رہی ہے، تو میں آپ کو یہ بھی اعتماد دینا چاہتا ہوں کہ حکومت اس ویژن پر دن رات عمل کر رہی ہے، چونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے ایک جدید معیشت کی بنیاد رکھنی ہے، اور اس جدید معیشت کو قائم کرنے کے لیے جہاں ہم توانائی کے بحران کے لیے سرمایہ کاری کر رہے ہیں، پاکستان کی سب سے بڑی سرمایہ کاری سے پاکستان کو انشاءاللہ تعالی 2018 میں توانائی میں خود کفیل کر رہے ہیں، جہاں ہم فزیکل انفراسٹرکچر کے باٹل نیک کو ایڈریس کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس روڈ کا، ریل کا، بندرگاہوں کا جدید ترین نظام ہو، اور ہم گوادر پورٹ کو اگلے 20 سالوں کے اندر اس خطے کی بہترین انٹرنیشنل پورٹ سٹی بنا کے اس پورے خطے کی تجارت کا مرکز بنائیں۔ وہیں ہم سائنس، ٹیکنالوجی اور نالج کے اوپر بھی پچھلے 3 سالوں کے اندر بجٹ کو دگنا کر چکے ہیں۔ 2010 سے 2013 تک 100 ارب روپیہ بجٹ تھا، لیکن 2013 سے 2016 تک یہ 215 ارب روپے کر دیا گیا۔ اس وقت پاکستان کے ہر ضلع کے اندر
یونیورسٹی کیمپس قائم کرنے کے پروجیکٹ پہ کام شروع ہو چکا ہے تاکہ 3 سالوں کے اندر پاکستان کا کوئی ضلع ایسا نہ رہے کہ جہاں کے نوجوان اس وجہ سے اعلیٰ تعلیم سے محروم رہ جائیں کہ ان کے والدین افورڈ نہیں کر سکتے ہاسٹل کے اخراجات. فاٹا کے اندر نئی یونیورسٹی آپریشنل ہو چکی ہے. گوادر کے اندر نئی. اہلیان لاہور نے اور پاکستان کے لوگوں نے دنیا کو ایک پیغام دیا کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ 2 دھماکے کر کے ہمارے عزم اور حوصلے کو شکست دے سکتا ہے تو یہاں ہم موجود ہیں اور ہم بتاتے ہیں کہ نہیں، تم ہمیں شکست نہیں دو گے بلکہ ہم تمہیں شکست دیں گے. اور آج اس فیصلے نے اور اس اقدام نے پوری دنیا میں پاکستان کو ایک نئی شناخت دی ہے. اب سپٹمبر کے اندر انٹرنیشنل کرکٹ پاکستان میں ریسٹور ہوگی. اسی طرح پاکستان ہر شعبے کے اندر، آرٹ اور کلچر کے اندر، ہر جگہ ہماری اب دوبارہ سوسائٹی اور ہمارا ہر شعبہ جو ہے ریوائیو ہو رہا ہے. تو اس موقع پہ میں نوجوانوں کو اور آپ سب کو یہ کہوں گا کہ آئیے شکستگی کو اور نیگیٹو تھنکنگ کو خیر بات کہیں. لیٹ اس بلیو ان پاکستان, لیٹ اس بلیو ان آور سیلوز, and let us believe in all the positive things that are happening to Pakistan. آج بیرونی دنیا پاکستان کے بارے میں زیادہ بلش ہے. عالمی میڈیا پاکستان کے بارے میں زیادہ کلمہ خیر کہہ رہا ہے, لیکن رات کو 8 بجے اپنے میڈیا کے سامنے بیٹھ جائیں تو ایک ڈرپ لگانی پڑتی ہے کہ اللہ ہی خیر کرے, پتہ نہیں صبح پاکستان کا کیا ہوگا. میں ایک ٹی وی کے پروگرام میں گیا تو اینکر نے مجھے کہا کہ سر آپ یہ بات تو مانیں کہ آپ کی حکومت بہت گرداب کے اندر پھنس گئی ہے اور بڑے کرائسس کا سامنا ہے. میں نے کہا میں آپ سے 500% متفق ہوں. ہم بہت شدید بحرانوں میں پھنس چکے ہیں, لیکن یہ بحران رات کو 8 بجے ٹاک شو سے شروع ہوتے ہیں اور 12 بجے ختم ہو جاتے ہیں. باقی خیر سے تو یہ ملک الحمدللہ اس وقت ٹیک آف کر رہا ہے. 10 سال کے بعد پہلی دفعہ ہم 5% گروتھ ریٹ پہ پہنچے ہیں. ہم سٹاک ایکسچینج کو دنیا میں ایک نمونہ بنا چکے ہیں. ہم ہر شعبے کے اندر ایک ریوائول کے عمل سے گزر رہے ہیں. تو آپ لوگوں کا بھی فرض ہے کہ پازیٹیوٹی کے ساتھ اس رائزنگ پاکستان کے سولجر بنیے. لیٹ اس آل کمٹ کہ ہم اپنی محنت کے ساتھ پاکستان کو بلندیوں پہ لے کے جائیں گے, اور جیسے یونٹی, فیتھ اینڈ ڈسپلن نے پاکستان بنایا تھا, the 3 slogans of rising Pakistan are: let us pledge to work harder, let us pledge to work better, and let us pledge to work smarter. Work harder to increase productivity, work better to improve. کہ ہم تو سورج ہیں, ہمیں کون بجھا سکتا ہے, ہم تو سورج ہیں, ہمیں کون بجھا سکتا ہے, ہم کسی طور یہاں رات نہ ہونے دیں گے. Ladies and gentlemen, now I invite Dr. Sheen for presentation of shields and souvenirs to our guests.